بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب لمعۃ الاعتقاد کی ہم شرح کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کل جہاں پر ہمارے درس کا اختتام ہوا تھا کہ صاحب کتاب نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کہ اس بات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ذکر کیا تھا، اور یہ ذکر کیا کہ یہ وہ صفات ہیں اللہ رب العزت کی، اور یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس پر سلف صالحین اور ان کی پیروی کرنے والے جس طریقے پر رواں دواں ہیں اور جس نظریے کو اپنائے ہوئے ہیں اور اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ چند چیزیں وضاحت طلب تھی۔ ان میں سے پہلی چیز کہ سلف کن کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ سلفی یہ کن کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سلف لغت عرب میں کہتے ہیں وہ چیز ما مضى و تقدم، وہ چیز جو پہلے گزر چکی ہو یا آگے جا چکی ہو، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے سلف الشیء سلفا ای مضى، کہ وہ چیز جو گزر چکی، الا ما قد سلف جس طرح قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے کہ جو پہلے گزر چکا۔ اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے سلف کا معنی یہ ہے الجماعت المتقدمون، وہ جماعت جو ہم سے پہلے گزر چکی، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد، علم و فضل میں جو لوگ ہم سے مقدم تھے وہ لوگ، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو صدر اول کے لوگ ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ وسمی الصدر الاول من الصحابۃ والتابعین السلف الصالح، کہ صدر اول کے لوگ، پہلے لوگ جو ہم سے گزر چکے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آگے ان کے شاگردان گرامی التابعین۔ تو یہاں صحابہ کون ہیں اور تابعین کون ہیں اور تبع تابعین کون ہیں؟ تو صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے، الصحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس خوش نصیب آدمی نے، مرد ہو یا عورت، حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام کی شاگردی اختیار کی، ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی، ان کو تابعی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے تابعین کی شاگردی اختیار کی ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرون مفضلہ ہیں، وہ صدیاں جن کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور زمانہ میرا زمانہ، اور اس کے بعد جو اس کے بعد لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ان کے بعد لوگ آئیں گے۔ ان تین جو قرون ہیں ان کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سلف سارے سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین ہیں۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سلف کا امام کون ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے وَإِمَامُ السَّلَفِ الصَّالِحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین جن کو ہم اپنے اسلاف کہتے ہیں
اور جن کے نظریے اور طریقے کو ہم اپناتے ہیں ان کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے جب سلف کی ہم جامع تعریف کریں گے کہ سلف الصالح کون لوگ ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ السلف الصالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابتہ والتابعون لهم بإحسان ہم سلف هذه الامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور ان کی دین میں اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ تابعین، یہ سارے کے سارے اس امت کے سلف ہیں۔ اور جو بھی ان کے بعد ائمہ کرام، علماء کرام جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، وہ سلفی ہیں، یعنی وہ سلف کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے سلفی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ السلفی یطلق علی کل من اقتدى بالسلف الصالح، سلفی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سلف صالح کی پیروی کرے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی پیروی کرے، وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ فِي سَائِرِ الْعُصُورِ، اور وہ ان کے طریقے پر چلے خواہ وہ کسی زمانے میں بھی کیوں نہ ہو، تو اس کو سلفی کہا جائے گا، جو کہ سلف صالحین کی پیروی کرے گا۔ تو یہ ان کی طرف نسبت ہے، سلف صالحین کی طرف۔ تو یہ نسبت یہ بھی بتاتی ہے کہ سلف صالحین وہ ہیں جو سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، سلفی وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے ہیں، وہ بدعات سے گریز کرتے ہیں اور وہ اس طریقے کے اوپر نہیں چلتے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ ان لوگوں پر ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، ان کے لیے یہ ٹائٹل بن گیا السلفیہ، السلفیہ۔ اور کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سلف صالحین کے طریقے کو سمجھا، اس کو قبول کیا اور ان کے فہم کے مطابق اس پر عمل کیا۔ تو گویا کہ سلفیت کا مفہوم یہ ہوا کہ المتمسکین بکتاب اللہ وما ثبت من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو اس چیز پر عمل پیرا ہیں اور اس چیز کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے اور جو صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تمسکاً کاملاً بفہم السلف، مکمل اس پر وہ تمسک کیے ہوئے ہیں جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ اکرام نے سمجھایا ان کے فہم کے مطابق۔ تو گویا کہ یہ سلفی ہیں۔ اس کا اطلاق ابتدا کے اندر اہل بدعت کے مقابلے میں ہوتا تھا، اہل بدعت کے مقابلے میں ہوتا تھا۔ اس لیے اس سلسلے میں امام صاحب نے جو حدیث ذکر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد، جہاں پر کل ہمارا درس اختتام کو پہنچا تھا کہ رسول اکرم سلف صالحین اس طریقے کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی امت کو تلقین کی ہے، اسی بات کی امت کو تلقین کی ہے۔ اور وہ تلقین کیا ہے؟ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم نے کل بیان کی تھی درس کے اختتام پر، اس روایت کی تھوڑا سا تشریح کرنا مقصود ہے کیونکہ اس میں چند امور ہیں جو قابل غور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، اس لمبی حدیث کے اندر کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کو بہت سارے اختلافات دیکھنے ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ اختلاف کے دور میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ نے ان کو یہ نصیحت کی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو واضح ہے، اور سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی یہ ہے الطریقہ، اصل میں سنت کا معنی طریقہ ہے، اور سنت کی اصطلاحی تعریف یعنی سنت کی لغوی تعریف الطریقہ، اور سنت کی اصطلاحی تعریف ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من عقیدۃ او عمل، کہ ہر وہ عقیدہ اور وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا، وہ سنت ہے، وہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا کہ سنت کی لغوی تعریف ہے الطریقہ، سنت کی لغوی تعریف طریقہ، طریقہ کا معنی جس راستے پہ چلا جائے، جس راستے پہ چلا جائے، اور اصطلاحی تعریف کہ ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من عقیدۃ او عمل، کہ وہ عمل یا عقیدہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو صحابہ اکرام نے جس کو فالو کیا وہ سنت ہے۔ اللہ جل شانہ نے
قرآن کریم میں ہمیں سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کون اس پر عمل کرتے ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے بھی اس حدیث کے اندر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفائے راشدین المہدیین، اس سے مراد کون ہیں؟ کہ وہ جو خلفاء آپ کی پیروی کرنے والے. تو اس سے علماء نے مراد لیا ہے کہ مسلمانوں کے خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ماہ کی خلافت، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت النبوتی 30 سنہ، نبوت کی خلافت یہ 30 سال ہے. تو اس طرح یہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو یہ خلفائے راشدین، اور ان کا وصف بیان کیا المہدیین. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی سنت کی جس طرح اتباع کا حکم دیا گیا، اسی طرح بدعت سے بچنے کا آپ نے ہمیں تلقین کی اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور محدثات الامور سے بچتے رہنا. محدثات، یہ محدثاتن کی جمع ہے، اور یہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے دین کی تکمیل کے بعد. اس لیے علماء نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے البدعۃ لغتاً، البدعۃ لغتاً، بدعت کی لغوی تعریف یہ ہے الشیء مستحدث، الشیء مستحدث، وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا جائے. تو یہ ہے نئی چیز ایجاد کرنا. اور اصطلاحی تعریف بدعت کی یہ ہے کہ ما احدث فی الدین علی خلاف ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من عقیدۃ او عمل، کہ ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے اس کے برخلاف کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، من عقیدۃ، عقیدے کے اعتبار سے، او عمل، یا عمل کے اعتبار سے. یعنی وہ عمل یا عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ایجاد کر لیا جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. جس طرح سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح آپ نے بدعات سے بچنے کے لیے بھی وصیت کی اور حکم دیا اور فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور سنن کی کتابوں کے اندر اس کے بعد بھی ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. جس کا معنی یہ ہے کہ سنت سفینہ نجات ہے، سنت نجات کا راستہ ہے، اور سنت جنت تک جانے کا راستہ ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. تو یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا قرآن پاک میں کہ بدعات سے اجتناب کیا جائے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وہ شخص جو حق واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اور مسلمانوں کے غیر سبیل المومنین، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، ہم بھی پھر اس کو اسی طرف پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر ہمیں ان باتوں سے ڈرایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ایسے امور سے بچو جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیے جائیں، کیونکہ دین کے اندر ہر نیا ایجاد کیا جانے والا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے اس سلسلے میں، سنت کی اتباع کے سلسلے میں اور بدعت سے بچنے کے سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظریہ اور اقوال ذکر کیے، پھر تابعین کے اقوال ذکر کیے، پھر تبع تابعین کے اقوال ذکر کیے. تو ان میں مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا وقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ آپ السابقین الاولین میں سے ہیں، مکی دور میں ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے اور ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی سن 32 یعنی 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتبعوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، ولا تبتدعوا دین کے اندر کوئی چیز نئی ایجاد نہ کرو، فقد کفیتم دین تمہارے لیے کافی ہو چکا۔ ان کا اشارہ ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی طرف کہ اللہ رب العزت نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مکمل آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، اس لیے اسی کی پیروی کرو جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو گویا کہ سنت کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنا، فعلاً و ترکن، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کرنا سنت، جو کام آپ نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت۔ اپنی طرف سے دین کے اندر دخل اندازی کرنا یا کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اور دین کے اندر ایجاد کرنا کہ یہ کام بھی دین کا حصہ ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بعد میں کوئی دین کے اندر کام ایجاد کیا اور کہا کہ یہ بھی نیکی اور اچھا کام ہے، تو گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا ہے کہ دین کے اندر یہ بھی اچھا کام تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو آپ کو جنت کے قریب کرنے والی ہو اور میں نے آپ کو بتائی نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی میں نے کہ جو آپ کو جہنم سے دور کرنے والی ہو تو میں نے آپ کو بتائی نہ ہو۔ یعنی پورا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو اس لیے فرمایا اتبعوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، ولا تبتدعوا اور بدعات کو ایجاد نہ کرو، فقد کفیتم تمہارے لیے دین کافی کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد تابعین کے اقوال میں سے انہوں نے ایک قول ذکر کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین، اور ان کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی اور ان کو مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اور ان کا قول یہ بڑا قابل غور ہے، فرماتے ہیں ان کی جو کلام اس کا مفہوم ذکر کیا صاحب کتاب نے کہ انہوں نے فرمایا کف حیث وقف القوم، اپنے آپ کو وہیں پہ روک لو، اسی چیز پہ روک لو جہاں وقف القوم، جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکے ہوئے تھے، جس پر وہ عمل پیرا تھی اسی کو اپناؤ۔ فإنہم عن علم وقفوا، کہ وہ اس علم کے مطابق اس چیز پر قائم رہے جو علم انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور بصر نافذ کفو، اور انہوں نے بیدار آنکھوں کے ساتھ انہوں نے راستے کو اختیار کیا اور جہاں ان کو روکا گیا وہ رکے۔ وَلَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَىٰ، کہ وہ دین کے حقائق جاننے کے اعتبار سے ہم سے زیادہ قوی تھے اور فضل اور فضیلت میں کہ زیادہ لائق تھے۔ فَإِن قُلْتُمْ، اور اگر تم یہ کہو، حَدَثَ بَعْدَهُمْ، کہ یہ چیز فلاں چیز ان کے بعد پیدا ہوئی، یہ معاملات ان کے بعد پیدا ہوئے، تو فرمایا فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، تو جس نے بھی ان کے بعد کوئی نیا کام ایجاد کیا، ان کا جس کی ضرورت بعد میں محسوس کی گئی، تو گویا کہ اس نے ان کی سنت اور طریقے کی مخالفت کی، ان کی سنت سے اعراض کیا۔ وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يُشْفِي وَتَقَلَّمُوا مِنْهُ مَا يَكْفِي وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي، انہوں نے وہ کچھ بیان کیا جو انسان کے لیے کافی ہے، انسان کو شفا بخشتا ہے، اور اس چیز سے وہ رکے رہے، اور ایسی چیز انہوں نے بیان کی جو لوگوں کے لیے کافی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اس کے اوپر ہے، اوپر جائے گا وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا، جو پیچھے رہے گا تو وہ بھی مقصر اور کوتاہی کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ صراط مستقیم پر تھے، تو گویا کہ انہوں نے یہاں چند چیزوں کا ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس چیز پر عمل کیا جو نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا، عقیدہ اور عمل،
اسی پر جمے رہو، اسی پر قائم رہو۔ وہ علی وجہ البصیرت اس پر عمل پیرا تھے۔ جو ان کے بعد آیا، ان کے بعد کسی نے ایجاد کیا تو گویا کہ وہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، آپ کے صحابہ کا نہیں تھا، اس سے بچتے رہو۔ اور جو ان کی اتباع سے کوتاہی کرے گا تو وہ جفا کرے گا، اور جس نے ان کی اتباع اور پیروی سے تجاوز کیا تو وہ گویا کہ وہ غلو کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا۔ تو غلو اور تقصیر دونوں سے بچو، اس طریقے پر چلو جو طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل پیرا رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تبع تابعین کے اقوال ذکر کرتے ہوئے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے امام ہیں، اور ان کا نام عبد الرحمن ابن عمر ہے۔ یہ شام کے علاقے میں بڑے عابد و زاہد اور فقیہ تھے، شام میں امام مانے جاتے تھے۔ بالا بکہ میں پیدا ہوئے اور بیروت کے اندر انہوں نے اپنا رہائش اختیار کی، اور سن 157 ہجری میں بیروت کے اندر ہی انہوں نے وفات پائی۔ تو گویا کہ یہ تبع تابعی ہیں، یعنی تابعین کے بعد آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں جو ہماری رہنمائی کی اور جو انہوں نے فرمایا، تو فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف، آپ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ آپ کی مخالفت ہی کیوں نہ کریں۔ ایاک وآراء الرجال، لوگوں کی اپنی ذاتی آراء سے بچو۔ وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ وہ اپنی بات کو کتنا خوبصورت بنا کر ہی کیوں نہ پیش کریں کہ ہم تو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، ہم کون سا گمراہی لوگوں کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں، ہم نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو اپنی چرب لسانی کے ذریعے اور اپنی بات کو کتنا ہی مزین کر کے کیوں نہ پیش کریں، لیکن تم ان کی باتوں سے، ان کے اپنے ذاتی اقوال سے اعراض کرو، سلف صالحین کے آثار اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ یہ انہوں نے قول ذکر کیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک مناظرہ ذکر کیا ہے، جو فتنہ خلق قرآن کے بارے میں ہوا تھا۔ تو اس مناظرے کے احوال ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں، اور اس مناظرے کی صورتحال اس طرح ہے کہ عباسی خلیفہ واثق باللہ کے دور میں اس وقت یہ فتنہ عروج پر تھا، فتنہ خلق قرآن، کہ اس وقت معتزلہ نے حکمرانوں کا قرب حاصل کر کے، اور خلیفہ جو وقت تھا ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈال کر کہ قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک جو لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی بڑی آزمائشیں اور سزائیں بھگتیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑے امام اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 3 خلفاء کا ظلم و ستم برداشت کیا اس مسئلے پر، اور استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ واضح کر دیا۔ تو یہ خلیفہ واثق باللہ جو تھا، اس دور کے اندر یہ فتنہ بڑا عروج پر تھا۔ تو اس نے اپنے دربار میں مناظرہ کروایا، قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے یا کہ نہیں، اس سلسلے میں۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ مناظرہ جو ہوا تو اس مناظرے کی جو نص ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقال محمد بن عبد الرحمن الادرمی یا ادرمی، یہ جو محمد ابن عبد الرحمن ادرمی ہیں، اس کو بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ یہ زال کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ نہیں، زال کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو شخص تھے ان کا تعلق جزیرہ نصیبین کی ایک بستی آزرما کے ساتھ تھا، آزرما، تو اس لیے ان کو آزرمی کہا جاتا ہے، آزرمی، غال کے ساتھ۔ ان کو خلیفہ نے اپنے دربار میں بلایا ایک معتزلی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں صاحب کتاب نے صرف ذکر کیا فقال الخلیفہ، تو خلیفہ سے مراد خلیفہ واثق باللہ، عباسی خلیفہ، اور جس شخص کو انہوں نے بلایا وہاں بھی اس کا نام نہیں ذکر کیا، انہوں نے کہا وقال محمد بن عبد الرحمن الادرمی لرجل تکلم ببدعۃ، اس آدمی کے بارے میں جو ایک بدعت کے بارے میں گفتگو کرتا تھا، لوگوں کو ایک بدعت کی طرف بلاتا تھا، اور وہ بدعت کیا تھی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس لیے بعض سیرت نگاروں نے اس کی وضاحت کی
کہ وہ فتنہ، وہ جو خلیفہ تھا، خلیفہ واسق باللہ تھا جس کے دور میں مناظرہ ہوا، اور جس آدمی کو، جس عالم کو مناظرے کے لیے بلایا گیا محمد ابن عبد الرحمن آذرمی تھے، اور جس شخص سے مناظرہ کرنا تھا معتزلی سے، اس کا نام احمد ابن ابی داؤد تھا، احمد ابن ابی داؤد، یا بعض نے کہا کہ احمد ابن ابی دعاد۔ تو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کہ وہ اس بدعت کے بارے میں گفتگو بھی کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا تھا، اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا احوال ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہر بدعتی کے ساتھ مناظرہ کرنے کا یہی اصول ہے جو امام صاحب نے کیا۔ یہ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ تو مناظرہ یہ ناظرہ یناظرو سے ہے، باب مفعلہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے دکھانا ایک دوسرے کو، یعنی دو فریق جن کا کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو اپنے دلائل دکھاتے ہیں، وہ اپنے دلائل اس کے سامنے رکھتا ہے اور دوسرا شخص اپنے دلائل اس کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو وہ دوسرا فریق اس پہ جرح کرتا ہے تاکہ صحیح نتیجے تک پہنچا جا سکے۔ تو یہ مناظرہ دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے۔ مناظرہ کے معنی اس کا کہ حق بات کو واضح کرنے کے لیے ہر کوئی دوسرے کے سامنے اپنے دلائل رکھتا ہے کہ میں نے جو نظریہ اختیار کیا ہے ان دلائل کی بنیاد پر میرے پاس یہ دلائل ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے جو نظریہ اختیار کیا ہے میرے پاس یہ دلائل ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ یہ اصل میں تو ہے حق بات کو واضح کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر، لیکن آج افسوس کہ مناظرہ لڑائی جھگڑوں کا نام بن گیا ہے اور اس میں کوئی بات واضح کم ہوتی ہے لیکن عام طور پہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مناظرہ جو تھا ہوا، تو اس میں جو یہ خلیفہ نے جن کو بلایا، اور یہ جو آذرمی تھے یہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے وقی ابن جراح بہت بڑے محدث ہیں، امام سفیان ابن عیینہ اور عبد الرحمن ابن مہدی جیسے اصحاب علم سے علم حاصل کیا، اور بہت بڑے عالم تھے اس دور کے اندر، معروف تھے، ان کو بلایا۔ انہوں نے اپنے مد مقابل سے کہا، یعنی مناظرہ ہوا جن پوائنٹ پر، تو سب سے پہلے اس کی بنیاد علم کو بنایا، سب سے پہلے اس کی بنیاد علم کو بنایا۔ انہوں نے سوال کیا اس معتزلی سے کہ جو کہتا تھا قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا حل علمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، جس بدعت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، کیا اس بات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو علم تھا؟ او لم یعلموها، یا کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا؟ پہلا سوال جو کیا امام محمد ابن عبد الرحمن نے، تو انہوں نے اس بدعتی سے جو بدعت کی طرف بلاتا تھا معتزلی سے کہ کیا یہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، جو چیز آپ جس نظریے کا پرچار کر رہے ہیں، کیا اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا؟ آپ کے صحابہ اکرام کو علم تھا یا نہیں تھا؟ پہلا جواب یہ دو اس کو کہ، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا لم یعلموها، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، یعنی یہ بدعت جو تھی ان کے علم میں نہیں تھی، یہ جو میں نے نظریہ ایجاد کیا یہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو پھر امام محمد ابن عبد الرحمن نے اسے کہا فَشَيْءٌ لم يَعْلَمُهُ هَؤُلَاءِ، اچھا تو وہ چیز جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، صحابہ اکرام کو علم نہیں تھا، اعلمتہ انت، تو کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ یعنی ایک علم جو تیرے پاس ہے، گویا کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر بہتان لگا رہا ہے کہ ان کا علم استغفر اللہ معاذ اللہ آپ سے ناقص تھا، کہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا اور آپ کو اس کا علم ہو گیا۔ قال الرجل، اب اس نے یہاں لاجواب ہو گیا، اس نے پینترا بدلا، اس نے کہا نہیں فإنی یقول، میں کہتا ہوں قد علموها، کہ ان کو اس بات کا علم تھا، ان کو اس بات کا علم تھا۔ موضوع مناظرے کے مطابق کس چیز کا علم تھا؟ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ان کو اس کو علم تھا، تو پھر جو امام محمد بن عبد الرحمن نے اس سے پوچھا اچھا تو ان کو علم تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے اس بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں، لوگوں کے سامنے اس بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا نہیں، کیا وہ اس کی طرف لوگوں کو بلا سکتے تھے یا نہیں بلا سکتے تھے؟ تو اس نے کہا
کہ ہاں ان کو اس بات کا علم تو تھا، لیکن انہوں نے وہ لوگوں کو اس طرف بلا تو سکتے تھے لیکن انہوں نے بلایا نہیں، اس چیز کی دعوت نہیں دی۔ تو پھر انہوں نے جو امام محمد بن عبد الرحمن نے کہا اچھا، تو جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے باوجود اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، صحابہ اکرام نے جاننے کے باوجود اس میں خاموشی اختیار کی، اس کی طرف کسی کو بلایا نہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتے تھے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ بتانا مناسب سمجھا، آپ کے بقول کہ آپ کو علم تو تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، صحابہ اکرام نے امت کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، تو کیا آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بھی اسی طرح امت کو نہ بتاتے جس طرح انہوں نے نہیں بتایا؟ تو یہاں پر وہ لاجواب ہو گیا، یہاں پر وہ لاجواب ہو گیا۔ تو جب وہ لاجواب ہو گیا تو خلیفہ نے، جس کی وہاں موجود تھا، تو انہوں نے کہا لا وسع اللہ علی من لم یسعہ ما وسعہم، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی وسعت نہ کرے کہ جس نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اس بات کی جس کو توفیق نہیں، جس کی توفیق اللہ اور اللہ کے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی وہ بات بیان نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ بات بیان نہیں کی، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی وہ بات بیان نہیں کی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو راسخین فی العلم ہیں انہوں نے بھی وہ بات بیان نہیں کی۔ تو آپ وہ جو بات بیان کر رہے ہیں، تو جو ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی وسعت نہ دے، کبھی اس کو اللہ توفیق نہ دے۔ تو گویا کہ اس مناظرے کے اندر بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ خلیفہ نے اس مناظرے کے بعد انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی تھی اور اس نظریے کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، جس طرح کہتے ہیں وَيُقَالُ إِنَّهُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، اس مناظرے کی وجہ سے توقف الخلیفۃ الواسق فی آخر امرہ، خلیفہ واسق نے بالآخر اس بات سے رجوع کر لیا تھا عن القول بخلق القرآن، کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے سابقہ نظریے سے توبہ کر لی تھی، اور اس نظریے پر اس کی وفات ہوئی جو نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو یہ جو تھی اس مناظرے کے بارے میں، یہ خلق قرآن کا مسئلہ اس میں تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے اس کتاب کے اندر، اس لیے ہم وہاں جا کر اس کو بیان کریں گے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معتزلہ کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا شروع سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اور اس کے بعد یہ نظریہ چلا رہا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ مان لیا جائے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جس طرح تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، تو اسی طرح کیا قرآن پاک اس کو اگر کہا جائے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کلام صفت ہے، میں مخلوق ہوں، میری کلام میری صفت ہے، بولنا میری صفت ہے کلام، تو جس طرح میں مخلوق ہوں اس طرح میری کلام بھی مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت مخلوق نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کلام بھی، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی مخلوق نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس کو مان لیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ایک وقت آئے گا اس کو بھی فنا ہوگی جس طرح باقی مخلوق کو۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کیا ہے؟ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، غیر و مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ تھا، اور اس کی جب ہم وضاحت کریں گے تو وہاں یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اس مناظرے کے بعد جس طرح میں نے ذکر کیا، تو ہر اہل بدعت کے ساتھ اسی طرح جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام جو آپ نے دین میں ایجاد کیا ہے، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہ کہے پتہ تھا، اگر پتہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اگر نہیں پتہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے استغفر اللہ زیادہ ہوا، کہ آپ کو پتہ چل گیا
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں چلا. تو یہ ایک اصول اس کے بارے میں بیان کیا. اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک اور چھوٹا سا موضوع تھا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنے والے لوگ ان کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک فرقہ ہے جن کو کہا جاتا ہے اشاعرہ. یہ فرقہ جو ہے اشاعرہ، یہ علی ابن سلیمان کی طرف منسوب ہے، جس کی کنیت تھی ابو الحسن اور لقب تھا الاشعری. ابو الحسن الاشعری اس کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے، اور اسی لیے ان کو اشاعرہ کہا جاتا ہے. تو ان کا جو نظریہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن وَنُثْبِتُ سَبْعَ صفات، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں. اور وہ صفات جو ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ صفات العقلیہ. یہ صفات جو ہیں یہ عقل کے عین مطابق ہیں، عقل ان کو تسلیم کرتی ہے. اور وہ 7 صفات کیا ہیں؟ العلم، الحیات یعنی زندگی، ارادہ، کلام، سمع، بصر اور قدرت. تو ان کو، لیکن یہ ابو الحسن اشعری جو تھے ان کی زندگی میں 3 دور آئے. پہلے دور میں تو انہوں نے معتزلہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بعض صفات میں انہوں نے تعویل کی، اور اکثر کے بارے میں ان کا عقیدہ وہی رہا جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا. اس کے بعد انہوں نے پہلے نمبر پر معتزلہ کا مذہب اختیار کیا. دوسرا موقع آیا، سٹیج آئی ان کی عمر میں کہ انہوں نے بعض صفات کے بارے میں سلف صالحین کے موقف کو اپنایا، 7 صفات کے بارے میں، اور باقی کے بارے میں معتزلہ کا موقف اختیار کیا. اور آخری دور کے اندر انہوں نے رجوع کر لیا اپنے اس نظریے سے، اور وہ موقف اختیار کیا جو سلف صالحین کا موقف تھا. اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنی ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے الابانہ. اس کے اندر انہوں نے واضح کیا اور جو سلف صالحین کے مسلک کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا. اس کے بعد صاحب کتاب نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا ہے، قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کیا ہے، اور 15 صفات ذکر کی ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں اور جو حدیث پاک میں مذکور ہیں، اور ان کا جو سلف صالحین کے ہاں مفہوم ہے اس کی وضاحت کی ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے کیونکہ وقت بذان کا قریب ہو چکا ہے. تو یہ چونکہ ایک درس ہے اور اس میں اصطلاحات ہیں، جن اصطلاحات کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ صحیح عقیدہ جو ہے ہر انسان کے سامنے واضح ہو سکے. تو میں نے آج کے درس میں ایک تو سنت کی تعریف کی، لغوی اور اصطلاحی، کہ سنت کا معنی طریقہ ہے، اور پھر اس کی اصطلاحی تعریف کی. پھر بدعت کی تعریف کی اور بدعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی. اس کے بعد پھر ہم نے سنت پر عمل کرنے کی فضیلت بیان کی، بدعت سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی اہمیت کو بیان کیا. پھر اس سلسلے میں صحابہ اکرام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت، پھر نبی علیہ السلام کی حدیث، پھر صحابہ اکرام کے اقوال، پھر تابعین کے اور تبع تابعین کے اقوال کی ذکر کیے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا قول، پھر حضرت امام اوزائی کا قول، یہ ذکر کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک مناظرے کا ذکر کیا کہ وہ مناظرہ ہوا خلیفہ واسق باللہ کے دربار میں جو عباسی خلیفہ تھا، اور مناظرے کا موضوع تھا خلق قرآن، کہ کیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. اور اس میں جو مناظر خلیفہ نے بلائے تھے اہل سنت میں سے، وہ ان کا نام تھا کہ عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن العذرمی. اور جو اہل بدعت کے مناظر تھے، معتزلہ کے سرغنہ جو تھے اس مسئلے کے، جنہوں نے یہ نئی بدعت ایجاد کی تھی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اس کا نام تھا احمد ابن ابی داؤد یا احمد ابن ابی دعاد. اس کے بعد پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ جو خلیفہ وقت تھا اس نے مناظرے کے اندر اس معتزلی کو شکست ہوئی، وہ لاجواب ہوا، اور خلیفہ وقت نے واسق باللہ نے رجوع کر لیا تھا. اور اس کے بعد اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں وہی طریقہ ہے جو راسخین فی العلم کا طریقہ ہے، کہ راسخون فی العلم، علم میں جو پختہ کار لوگ ہیں وہ قرآن پاک کے محکمات پر بھی اور مشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی، قرات کے اعتبار سے بھی، اور
ان پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی، اور ان کو اسی طرح وہ مانتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں اور احادیث پاک میں وارد ہوئی ہیں۔ اور باقی انشاءاللہ اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ اگلے درس میں، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے متعلقہ جو سوالات ہیں کل انشاءاللہ آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔